ہیلتھ کے حوالے سے ایک بیماری ہے جس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے. حیران ہو گئے ہوں گے آپ, پریشان ہو گئے ہوں گے آپ, کیونکہ واقعی جو گردوں کی بیماری ہے اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے, کیونکہ انیشلی اس کے سمٹمز بھی شو نہیں ہوتے. تو ہم نے اپنے شو پہ بلایا ہے ڈاکٹر عرفان احمد صاحب کو, جو کہ نیفرولوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر, گردوں کی بیماریاں آج کل بہت بڑھ رہی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کے کیا سمٹمز ہیں. جب پتہ لگتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کو ڈائلسس کی ضرورت ہے یا اب آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ آج کل اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی گردوں کی جو بیماریاں ہیں, گردوں کا فیل ہونا جو جسے ہم کہتے ہیں کڈنی فیلئر, اس کی جو دو مین ریزنز ہیں. ایک تو ڈائبٹیز ہے, سب سے مین ریزن ہے, اور دوسرا ڈائبٹیز تو کسی بھی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل, اور دوسرا بلڈ پریشر ہے, اور یہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت کامن ہے. اور اس میں ڈائبٹیز جینیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے, لیکن بہت حد تک ہمارے اپنے لائف اسٹائل پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے. اور سیم کیس ود دا ہائپر ٹینشن, اور بلڈ پریشر جو لوگوں کا ہائی ہے وہ بھی ہمارے اپنے لائف اسٹائل پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. آج کل جتنے ینگسٹرز ہیں اور بہت سارے ینگ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کے جو ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں, اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارا اس میں لائف اسٹائل جو ہے نا ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک, لائف اسٹائل میں جو چیزیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ, ایک تو اوور ویٹ ہونا, اوبیسٹی, موٹاپا, اور دوسری بات ہماری ڈائٹ, ہماری ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ بیلنس ڈائٹ ہم نہیں لیتے. تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑا ایفیکٹ یہ کوز کرتی ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اس کے بعد جو جیسے ہم بات کر رہا تھا کہ ڈائٹ کے حوالے سے, کہ ہمارے ہاں یہ ہم ایک بہت زیادہ ایک تو جنک فوڈ یوز کرتے ہیں. ہم باہر کھانا ایک بہت پسند کرتے ہیں ہماری ایز اے ہول نیشن, اور اس میں ماڈریٹ سا اتفاق کروں گی اس کے ساتھ, کیونکہ سبھی کھاتے ہیں تو پھر بندہ کیا کہے. اس میں جنک فوڈ ہے, آئلی فوڈز بہت زیادہ ہیں, پروسیس فوڈ ہیں, ہم بہت زیادہ پروسیس فوڈ یوز کرتے ہیں یہ ساری. اور اس کے علاوہ سالٹ انٹیک ہمارا بہت زیادہ ہے. اور سالٹ انٹیک مینلی وجہ ہو سکتی ہے کڈنیز کی. سالٹ انٹیک, چونکہ سالٹ انٹیک سے اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا بلڈ پریشر اٹ سیلف, بھی کڈنی ڈیزیز بھی کاز کر سکتے ہیں, اور بلڈ پریشر ریز ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلڈ پریشر از ون آف دا مین ریزنس کڈنی فیلئر کی, تو وہ بھی سالٹ انٹیک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اور جن لوگوں میں پہلے شوگر یا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جاتے ہیں, اور جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ یوزلی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جیسے ہی شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں تو ان لانگر رن وہ کڈنی ان کے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اوبیسٹی میرا خیال ہے, ڈائٹ اور اوبیسٹی ہمارے ہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈائٹ میں, جو میرا خیال ہے کہ ہم جو پریولیج فیل کرتے ہیں ٹو ایٹ مچ ریڈ میٹ اور اس طرح کی چیزیں ادر دین جنک فوڈ, تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اوور ٹیکنگ آف پروٹینس, تو یہ بھی ایک کاز ہو رہا ہے جو رینل فیلئر کا. تو ہمیں اپنی جو ڈائٹ ہے وہ بڑی بیلنس یوز کرنی چاہیے. ڈائٹ میں اسپیشلی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کا استعمال کریں, فائبر کنٹینٹ ہو اپنے ڈائٹ میں, فروٹس انکلوڈ کریں, نٹس انکلوڈ کریں, پانی کا اچھا کنٹینٹ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں لازمی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ڈائٹری ہیبٹس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز اور ہیلتھ بھی جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ میں نے جیسے پہلے رول ہے اس میں. ایگزیکٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جو ہے نا اوبیسٹی وہ اور فزیکل ایکٹیویٹی, ہمارے ہاں ایک تو ہمارا سوشل فیبرک اس طرح کا ہے, اور آج کل فیسلٹیز بھی اس طرح کی ہیں کہ بہت زیادہ فیسلٹیز اس طرح اویلیبل نہیں ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جس طرح کے باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں. اور ہمارا ورک روٹین ایسی ہے, جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ روٹین بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ ٹائم نہیں دے پاتی. باہر جس طرح آپ دیکھیں آپ نے ڈائٹ کی آپ نے بات کی کہ ڈائٹ ہیلدی ہونی چاہیے, فائبر کنٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے. ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی کوئی ٹپ دے دیں. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ باہر کے ممالک میں عام طور پر سڑک کے ساتھ یا تو جاگنگ ٹریکس ہوتے ہیں, سائیکلنگ ٹریکس ہوتے ہیں, یا ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آج سے 20-30 سال پہلے تو سائیکلنگ کا ٹرینڈ ہوتا تھا, لوگ سائیکل چلاتے تھے. آج آپ کو سائیکل سڑکوں پہ ناپید نظر آتے ہیں. جی ایسے ہی. اور فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ دی اینڈ اس طرح کی ہوتی نہیں ہے. لیکن ینگ جنریشن کو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے بس لگے ہوتے ہیں جم میں. جی وہ جم کا بھی میں ڈسکس کرتا ہوں. جو یوزلی ریکمینڈڈ ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ایٹ لیسٹ 150 منٹس ہونے چاہیے, 150 منٹس پر ویک ایٹ لیسٹ. اوکے. جو آپ
فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے, چاہے اس میں واک ہو, جاگنگ ہو, سوئمنگ ہو, پھر ایون جو ایکسرسائز ان جم ہے. اب آپ جو جم کی بات کرتے ہیں, ہم جم جاتے ہیں جسٹ ٹو باڈی کول لگنے کے لیے, باڈی بلڈنگ کے لیے, اور اس جم میں جا کے ہم ڈیفینیٹلی ایکسرسائزز تو کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بہت سارے پروٹین سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں. جی, پروٹین وہی آپ نے کہا تھا کہ اوور یوز آف پروٹین بھی آپ کو نقصان دے. یہ جو پروٹین سپلیمنٹس ہم لیتے ہیں, یہ بھی ان لانگ رن وہی پروٹین برڈن باڈی میں بڑھاتے ہیں, اور پروٹین جب برڈن باڈی میں بڑھتا ہے تو وہ کڈنی ہی کو ایکسکریٹ کرنے پڑتے ہیں باڈی سے, تو کڈنی جیسے ایکسکریٹ کرتا ہے تو کڈنی کو افیکٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی کڈنی فیلئر کا باعث بن سکتے ہیں, بن رہے ہیں. یہ ہم نے بہت سارے پیشنٹس اس طرح کے دیکھے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا کہ واٹر آپ کا انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ لائک ایٹ لیسٹ آپ کو 1.5 سے 2 لیٹر واٹر انٹیک کرنا چاہیے ڈیلی. اچھا, یہ سنا ہے میں نے, بہت سنا ہے, سب نے سنا ہے کہ 8 گلاس آپ کو دن میں پانی کے 6 سے 8 گلاس پانی پینا چاہیے. یہ پینے کا طریقہ بھی بتائیں, کب کب پینے ہیں, کیسے کیسے پینے ہیں, آپ اور کس طرح کا پانی پینا ہے, آپ کو نیم گرم پانی پینا ہے, ٹھنڈا پی سکتے ہیں؟ یہ اس میں کوئی خاص میرا خیال ہے باقی سے کوئی خاص نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پانی پئیں گے تو وہ سارے ٹاکسنز, وہ سارے سلیوٹس جو باڈی میں پیدا ہو رہے ہیں مختلف چیزوں کے کھانے سے, میٹابولزم سے, ان کو باڈی سے ایکسکریٹ کرنے کے لیے ہمیں واٹر چاہیے. صحیح. جو وہ باڈی سے ایکسکریشن کے لیے ایٹ لیسٹ منیمم کوانٹٹی آف واٹر ہونا چاہیے ٹو ایکسکریٹ دیم فرام دا باڈی تھرو یورین. تو اگر آپ واٹر کا اچھا کنٹینٹ لیں گے, سپوز میں نے جیسے کہا 6 to 8 گلاس آپ واٹر لیتے ہیں تو دیٹ از سفیشینٹ. بعض لوگ بہت ان میں عادت ہوتی ہے بہت کم پانی پیتے ہیں, تو وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس میں بھی وہ سلیوٹس اور باقی ویسٹ میں جو پروڈکٹس ہیں باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہو پائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایک ان ساری چیزوں کے علاوہ میں نے اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ اٹھتے ہی خالی پیٹ پانی پینا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پینا چاہیے. آپ ایز اے ڈاکٹر کیا صحیح سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کو واٹر لینا چاہیے, صبح پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہاں آج کل ایک بہت جو ٹرینڈ ہے اسموکنگ کا. جی, اسموکنگ اٹ سیلف جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ تو یہ بہت پرانا ہے, اب تو بہت کچھ اور نکل آیا ہے. ہمارے ینگ جنریشن جو ہے جی وہ تو بہت کچھ اور بھی یوز کرتی ہے, لیکن اسموکنگ اٹ سیلف اٹ کازز ہائپر ٹینشن, ہارٹ ڈیزیزز, لنگ ڈیزیز, لیکن کڈنی میں اٹ سیلف کڈنی ڈیزیز کاز کرتے ہیں. بلیڈر کا کینسر سے ہو سکتا ہے اچھا اسموکنگ سے. تو یہ ایک بہت مین فیکٹر ہے جو ہوتا ہے ہمارے لائف اسٹائل میں بھی ہے یہ. تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ویٹ ریڈکشن شوڈ بی ویری امپورٹنٹ. بالکل. ہمارے ویٹ ریڈکشن آئیڈیل باڈی ویٹ کے قریب ہوں گے تو آپ کو دیکھیں, اگر آپ کا اوور ویٹ ہے تو آپ کے کڈنیز کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. جی ایسا ہی, ٹو ایکسکریٹ ادر ٹاکسنز, اور سارا کچھ اوور ورک کرنا پڑتا ہے, فلٹریشن زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو کڈنی اٹ سیلف جو ہے کچھ بیماریاں جو اوور فلٹریشن کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں باڈی میں, اوور ورک کی وجہ سے, اس FSGS ہے, کچھ اور بیماریاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں اوور فلٹریشن اوبیسٹی کی وجہ سے. صحیح. تو آپ کا ویٹ ریڈکشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک بہت عام آج کل ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ہربل اور نیوٹرینٹس اوور دا کاؤنٹر بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اچھا, یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ریزن ویسے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پروٹین جو ہیں پروٹین کے بہت سارے اوور انٹیک ہے, جم میں پروٹین آپ لیتے ہیں, ایکسیسو پروٹین انٹیک ہے. اسی طرح بہت سارے ہربل پروڈکٹس ہیں جن کو جو کہ ان دا لانگ رن, جس میں چائنیز ہیں, کچھ اور ہیں, تو وہ ان دا لانگ رن دے کین کاز کڈنی ڈیزیزز. ہمارے ہاں عموماً جو پیشنٹس ہیں جوڑوں کے درد کے, باڈی پینس کے, تو بہت ہمارے ہاں چونکہ ایکسیس بہت ہے ٹو میڈیسنس, تو وہ دے ٹیک لاٹ آف پین کلرز. جی, یہ پین کلرز اٹ سیلف دے آر کاز آف, وقتی طور پر تو آپ کو آرام دے دیتی ہیں لیکن دیر پر ان کے بھی نقصانات ہیں. پین کلر کسی تھوڑی سی محدود مدت کے لیے اگر لینے ہوں تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت لانگ ٹرم میں لوگ تو لگ جاتے ہیں پین کلرز, اور پین کلرز دیتے رہتے ہیں, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے کڈنی ڈیزیزز کا. اس کے علاوہ بہت ساری اور ادویات ہوتی ہیں, جیسے ڈائبٹک کے پیشنٹ, میں ڈائبٹیز کی بات کر رہا تھا, ڈائبٹیز پیشنٹ میں ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. ٹرائیگلیسرائڈس کی میڈیسنز جو ہیں وہ بھی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں. ان کے ساتھ ایکسیسو انٹیک آف واٹر, اچھا انٹیک آف واٹر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اچھا, کیونکہ اس بیماری میں بہت زیادہ آپ کی باڈی میں ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں اور انیشیلی اس کے کوئی سمٹمز بھی شو نہیں ہوتے, تو پھر ایسے کون سے مطلب کوئی میجر علامات شو ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی میری کڈنیز خراب ہیں, پھر آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں؟ جو علامات کڈنی فیلئر کی جب شو ہونا شروع ہوتی ہیں وہ تو تھوڑا لیٹ سٹیجز میں شو ہونا شروع ہوتی ہیں, کڈنی تو پہلے افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو علامات شو ہوتی ہیں اس میں پاؤں میں جیسے سوجن ہے, آنکھوں کے نیچے سوجن ہے,
اوکے، انفلیمیشن، سویلنگ، اور اس کے علاوہ بھوک کا کم لگنا، نوزیا، وامٹنگ، اور بعض اوقات سر درد ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. یہ وہ سارے فیچرز ہیں جو عام طور پہ کڈنی فیلئر کے پیشنٹس میں فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پیشنٹ آپ کو آ کے بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم تو ہمارے میدے کا مسئلہ ہے اور ہمیں الٹیاں بہت آ رہی ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کڈنی فیلئر ہے. اور اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عام طور پہ بھی تمام لوگوں کو پیریوڈیکلی اپنے تمام بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے، میجر جتنے بھی آرگنز ہیں ان کے حوالے سے، جو ہمارا جو دیا گیا پیٹرن ہوتا ہے اسکریننگ پیٹرن. یا اور خاص طور پہ وہ پیشنٹس جو ڈائبٹیز کے ہیں، ہائپر ٹینشن کے ہیں، ان کو اپنے پیریوڈیکلی کچھ خاص مدت کے بعد 3 مہینے 6 مہینے ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اپنے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے. اچھا، ویسے تو کڈنیز کے لاتعداد ایشوز ہوتے ہیں، اس کے مطابق میڈیسن بھی ہوتی ہوگی، ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہوگا، لیکن ڈائلسس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. اور یہ بھی میں نے سن رکھا ہے کہ ڈائلسس والے پیشنٹس بھی زیادہ ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اس بات کی بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ وضاحت کریں. دیکھیں، ایک بات تو جب کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں تو باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو کرنے کا کوئی نہ کوئی اس طرح سے یورین پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا. اگر پروڈیوس ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ٹو ریموو دیٹ ٹاکسنس فرام دا باڈی. وہ ٹاکسنس جو باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ باڈی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وامٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہے. اور تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ریموو دس واٹر اینڈ دیز ٹاکسنس فرام دا باڈی. تو آپ کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. تو ڈائلسس ایک وہ طریقہ کار ہے جس میں ہم خون کی صفائی کرتے ہیں. اس میں ایک مشین کے ساتھ آپ کے جسم سے خون ایک نالی کے تھرو جا کے مشین میں فلٹر کے تھرو فلٹر ہوتا ہے، اور فلٹر ہونے کے بعد واپس باڈی میں آ جاتا ہے. تو وہ بلڈ کی کلیننگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک مس کانسیپٹ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں گردوں کی صفائی. وہ ایکچولی گردوں کی صفائی نہیں ہوتی، وہ خون کی صفائی ہوتی ہے. اور وہ ڈائلسس ریکوائرڈ ہے. اس کے علاوہ جب کڈنی فیلئر ہو جائے تو ہمارے پاس 3 ویز ہیں ٹریٹمنٹ کے. نمبر 1، یا تو ایک پیریٹونیل ڈائلسس جسے ہم کہتے ہیں پیٹ کے ذریعے ڈائلسس یا پانی کے ذریعے ڈائلسس. پچھلے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک ویو بھی بڑی اٹھی تھی، کچھ میڈیا پہ بھی اس پہ خاصی بات ہوئی تھی، کچھ نئے ایکوپمنٹ پاکستان میں آیا تھا. تو وہ پیٹ کے ذریعے ڈائلسس ہوتا ہے، پیریٹونیل ڈائلسس اسے کہتے ہیں. دوسرا ہیمو ڈائلسس جسے پاکستان گورنمنٹ نے بہت حد تک سبسڈائز کیا ہوا ہے اور فری ہے لوگوں کے لیے صحت کارڈ پہ. مختلف ڈائلسس سینٹرز میں آل اوور دا پنجاب میں خل فری ہے، پاکستان میں بھی شاید فری ہے باقی. اور تیسرا جو وے ہے وہ ہے نیا کڈنی باڈی میں امپلانٹ کرنا، جسے ہم ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ وے. اور اگر ٹرانسپلانٹ کڈنی ہو تو وہ سب سے بہتر ہے. اور اس میں پہلے اٹ واز بٹ کاسٹلی، لیکن اب تو گورنمنٹ اس کو سبسڈائز بھی کیا ہوا ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے ٹرانسپلانٹ پروگرام کو. تو دیٹ از دا بیسٹ وے. لیکن اگر جہاں تک ڈائلسس کی بات ہے، کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس یا تو کڈنیز فیملی میں اویلیبل نہیں ہوتے، یا ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں، تو دے ہیو ٹو بی آن ڈائلسس. اب وہ ڈائلسس میں اوور آل تو اس سے ہیلتھ امپروو بھی ہوتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی ہیلتھ ٹپس اگر شیئر کرنا چاہیں کہ ڈاکٹر کے پاس تو نہ ہی جانا پڑے، سب یہی خواہش کرتے ہیں، تو کڈنیز کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کیا ہیلتھ ٹپس جو ہیں وہ دیں گے؟ میں 3 سے 4 چیزیں کہوں گا. نمبر 1، آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، بیلنس ڈائٹ. وہ ساری جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ڈائٹس میں، اور اچھی ڈائٹ، سبزیاں اور پھل آپ کی ڈائٹ میں ہونے چاہیے. پروٹین کنٹینٹ ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ آپ واٹر انٹیک آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. ویٹ آپ کا ویٹ ریڈکشن میں اوبیسٹی کی طرف نہیں ہونا چاہیے جانا. اور تیسری بات فزیکل ایکٹیویٹی. صحیح. اور غیر ضروری ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری سوال کہ آپ اس چیز کو کس حد تک سپورٹ کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گردہ بیچ کے ہم آئی فون لے لیتے ہیں، آپ ایز نیفرولوجسٹ کتنا سپورٹ کریں گے اس کو؟ گردہ بیچ کے آئی فون لے لیتے ہیں، یہ بہت پہلے شاید ہوگا، پاکستان میں بہت پہلے شاید ایسا ہوا ہے انفارچونیٹلی، لیکن اب کو پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. چونکہ گردہ سستا ہو گیا کہ آئی فون مہنگا ہو گیا؟ نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں. چونکہ لاز اب امپلیمنٹ ہو گئے ہیں. اب آپ اپنے یا تو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہی آپ کو گردہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک پراپر میکانزم ہوتا ہے جس میں آپ پہلے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے، وہاں سے اپروول ہوتا ہے. اس میں ساری ڈاکومنٹیشن، لیگل ڈاکومنٹیشن کے بعد جب اپروول ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی گردہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. لیکن ناظرین بھی آپ کی گفتگو سے کافی انفارمیشن بھی ملی ہوگی اور محظوظ بھی ہوں گے.